سورۃ کہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ابھی آیت نمبر 45 اور 46 تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ایمان پر استقامت کیسے ہو، تو اس استقامت کے لیے 5 نصیحتیں بیان فرمائیں، 5 وصیتیں فرمائیں۔ پھر اس کے بعد اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ان نصیحتوں پر عمل کیسے ہوگا، ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر لوگوں کی حالت کیا ہے، اس کے لیے 2 شخصوں کی مثال بیان فرمائی۔ ایک ایمان والا ہے، ایک جو ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اور جو مشرک ہے اس کا مال زیادہ تھا، اپنے مال پر زیادہ اس نے گھمنڈ کیا تو اس کا مال ضائع ہو گیا، اور جو مومن تھا، موحد تھا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا تو اللہ نے اس کے مال کو بڑھا دیا۔ اب اس کو بیان کرنے کے بعد آج اس رکوع میں جو آج شروع ہوا ہے، یہ 6واں رکوع ہے سورۃ کہف کا۔ اس رکوع میں 2 باتیں ہیں۔ آج کے درس میں جو 2 آیتیں پڑھی ہیں، اس میں دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور آئندہ درس کے اندر جو آیتیں ہیں باقی اس رکوع کی، اس کے اندر جو ہے قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ان اعمال پر کیا ہوگا، اچھا عمل کریں گے تو انجام کیا ہوگا، برا عمل کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ دی ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، بنجر زمین ہوتی ہے وہ کھیتی کے قابل ہو جاتی ہے، زمین جو ہے وہ زراعت والی ہوتی ہے، اس پر پانی گرتا ہے تو اس میں کھیتی اگاتی ہے، سبزہ آ جاتا ہے، مختلف چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ وجود عطا فرما دیتے ہیں، پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جب کھیتی پک جاتی ہے تو کاٹ دی جاتی ہیں، کٹ کر وہ کیا ہوتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر ریزہ ہونے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یعنی استعمال ہو جاتا ہے یا بھوسا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پانی نازل فرمایا، اس سے سرسبز پیدا فرمایا، اور پھر وہ آنکھوں کے سامنے ختم بھی ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بالکل یہی مثال تمہاری دنیا کی زندگی کی ہے، کہ دنیاوی زندگی بھی ایسی ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ وجود عطا فرماتے ہیں، پانی سے ایک وجود ملتا ہے، پھر وجود پھلتا پھولتا ہے، دنیا میں آتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ایک ابتدا شروع ہوتی ہے، عروج تک آتا ہے، پھر اس کے بعد زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل اس کھیتی کی طرح جو شروع میں پانی کے قطرے سے اگتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے، پھر کاٹ دی جاتی ہے، استعمال ہو کر ختم ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جوانی کے بعد جو انسان کی زندگی بڑھاپے کی طرف ہے وہ کٹ جانے والی ہے، کہ اب اس کی زندگی کٹ گئی، اب وہ انتہا کی طرف جا رہا ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اور اچانک جب موت آتی ہے تو وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کا سارا مال و متاع یہیں رہ جاتا ہے اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بالکل یہی مثال ہماری زندگی کی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی پر اگر غور کریں تو ہمارے لیے ایک کام ہے جو زیادہ فائدہ مند ہے، اور وہ کیا ہے؟ پچھلے واقعے کے اندر جو بات ہوئی کہ جس بندے نے ایمان کے ساتھ توحید پر قائم رہا، استقامت دکھائی، اور پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیا کیا؟ شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کھیتی کو، اس کے باغات کو برقرار رکھا، اور اس کی شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا۔ اور جس بندے نے ناشکری کی اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ ایک دن وہ صبح آیا اپنے کھیتوں میں، اپنے باغات میں، دیکھا کہ سب کا سب راکھ ہو گیا، آگ نے سب کچھ جلا دیا۔ بالکل ایسے ہی جو بندہ کلمہ گو ہو، اعمال صالحہ کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو وہ عقل مند شخص ہے۔ اللہ اس کی نعمتوں کو برقرار بھی رکھیں گے، اس سے اس کو فائدہ بھی ملے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جس اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے، جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، جس اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، وہ اللہ ان تمام چیزوں کو لینے پر بھی قادر ہے، لینے پر بھی قادر ہے۔ جب یہ ہم اپنے ذہن میں بات کو رکھیں گے تو زندگی ہماری آسان ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم باہر ملک چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر سب چیزیں عارضی ہوتی ہیں،
چاہے ہم جتنا بھی پیسہ خرچ کر کے جائیں، لیکن وہاں ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے؟ عارضی، ابھی گرین کارڈ بنا نہیں ہے، ابھی وہاں کا مستقل اقامہ ملا نہیں ہے، تو زندگی کیسی ہوتی ہے؟ بالکل یوں لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی وقت بھی جتنا مال ہے ہمارا کفیل سب لے لے گا اور ہمیں باہر کر دے گا۔ سعودیہ میں تو یہی ہے ابھی تک کہ وہاں پر کفالت کے ذریعے ہی بندہ رہ سکتا ہے غیر سعودی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور کفیل اس کی ساری جائیداد، وہاں دکانیں ہوں، ہوٹل ہوں، سب رکھ لے اور کلیم کر دے یہ تو میرا ہے، میرے نام پر ہے، لہذا اس کا کچھ نہیں ہے، تو حکومت اس کو اٹھا کر باہر کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہر ملک کے اندر قانون ہے، وہیں کے لوگوں کو سب کچھ ملتا ہے، باقی سب کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ دنیاوی زندگی ہماری عارضی ہے، ہم یہاں باہر ملک کی طرح زندگی گزارے ایسے آئے ہوئے ہیں۔ اصل ہمارا قیام جنت کا ہے، اصل ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، واپس آدم علیہ السلام وہیں سے آئے تھے، وہیں ہمیں جانا ہے، تو ہمارا اصل گھر وہ ہے۔ اس گھر کو سامنے رکھیں گے تو یہاں پر ملنے والی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کی ناشکری ہم سے نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ لہٰذا تم دنیا کی رونق میں دنیا کی رونق سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسری بات عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر آخری بات آپ نے یوں فرمائی کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو ظاہر ہوا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ کون سا فتنہ تھا؟ عورتوں کا فتنہ تھا۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ دنیا کا مال و متاع تو ہے ہی آزمائش، لیکن سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ اب عورت کے فتنے کو ہم بعض دفعہ یوں سمجھتے ہیں کہ بد نظری ہو رہی ہے، عورتوں کی طرف رجحان ہمارا، یہ فتنہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ عورت کا فتنہ یہ بھی ہے کہ آپ عورت کی وجہ سے ہی بد دین بنے رہیں، آپ عورت کی وجہ سے ہی اپنے دین پر عمل کرنے سے قاصر رہیں، یہ بھی فتنہ ہی ہے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، لیکن ان کی وجہ سے آپ خود دین پر عمل نہیں کر پا رہے۔ والدہ ناراض ہو رہی ہے، مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، قرآن زیادہ کیوں پڑھ رہے ہو، داڑھی کیوں رکھ لی ہے، بیوی کہتی ہے تم بوڑھے لگتے ہو، داڑھی رکھ لی ہے، داڑھی کٹاؤ، مجھے اچھے نہیں لگتے ہو۔ اب یہ عورت فتنہ بنی ہوئی ہے نا، آزمائش۔ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، آزمائش بنی ہوئی ہے کہ آپ اگر کچھ دین پر کرنا بھی چاہتے ہو تو عورتوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے، خاندان کی وجہ سے نہیں کر پاتے، اور خاندان میں مردوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، ان کی باتوں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں کیا ہوگا، رشتے کیسے ہوں گے، یہ معاملات کیسے ہوں گے، لوگ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے نہیں، لوگوں کے تعلقات ہم سے خراب ہو جائیں گے، محلے داری ہماری خراب ہو جائے گی، ہم کیسے دینداروں کا ساتھ دے دیں، ہم کیسے اچھی بات کے لیے، حق بات کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، لوگوں سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے عورتوں کے ڈراوے زیادہ ہیں۔ آج مردوں کے اندر یہ چیزیں راسخ ہو گئی ہیں عورتوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے۔ یاد رکھیے کہ جو جس صحبت میں زیادہ رہتا ہے اسی کی طبیعت، اسی کے اثرات زیادہ آ جاتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں میں، ہم میں عورتوں کے اثرات زیادہ اسی لیے ہیں، ان کی عادات اس لیے زیادہ آ گئی، یعنی غیبت کرنے کی عادت، ہر وقت باتیں کرنے کی عادت، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی عادت، ہر ایک کی بات سننے کی عادت، ہر ایک کی بات سن کر آگے پھیلانے کی عادت۔ یہ عورتوں کی باتیں ہوتی تھی، آج یہ مردوں میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ہر کام بغیر عورت کے ہے ہی نہیں۔ شادی ہے تو بھی اختلاط، فوتگی ہے تو بھی اختلاط، کوئی پردہ کوئی حجاب ہے ہی نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا، حالانکہ یہ بالکل ہماری فطرت کے خلاف ہے مردوں کی۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پر فرما دیا کہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز ہے، اس کو چکھو گے تو مزہ آئے گا، اس کو دیکھو گے تو تمہیں سبزہ کی وجہ سے فرحت ملے گی، خوشی ملے گی، تم اس کی طرف لپک جاؤ گے۔ لہذا اپنے عمل کو دیکھو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو تو انشاءاللہ زندگی بچی رہے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کے زوال پر بھی اللہ قادر ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں مار دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے ہمیں کمزور بنایا ہے، اللہ طاقت دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے ہمیں طاقتور بنایا ہے، اللہ ہمیں کمزور کر دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ ہمیں بیمار کر دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ موت دینے کے بعد قیامت کے دن زندہ کر دینے پر بھی اللہ قادر ہے۔
اللہ ہر ایسی قدرت والا ہے کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ کی طرف جو ہے راغب رکھو، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، بنون کہتے ہیں، بنون جو ہے ابنن کی جمع ہے، ابنن کہتے ہیں بیٹے کو، بنون بیٹے۔ اب یہاں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، مال اور بیٹے۔ یہ کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، رونق ہے۔ دو چیزوں کو فرمایا، مال اور بیٹے۔ پہلے بات ہے مال کی طرف۔ مال کا معنی کیا ہے؟ مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ مال کا معنی ہے مائل ہو جانا۔ مال کا معنی کیا ہے؟ مائل ہو جانا۔ مال جو ہے ایک ہاتھ میں رکتا نہیں ہے، ایک کے پاس رکتا نہیں ہے، یہ مائل ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ آج جو مالدار ہے کل غریب ہوں گے، آج جو کروڑ پتی ہے کل روڈ پتی ہوگا، آج جو ہے بہت فیکٹریوں کے مالک ہے کل در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا۔ ایسی کئی مثالیں سامنے ہیں، ایسے کئی جو ہے مشاہدات سامنے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اچھی خاصی نوکری ہے، 4 لاکھ جو ہے اس کی تنخواہ ہے، اچانک جو ہے وہاں پر ایسا وبال آیا کہ نوکری چلی گئی۔ اب جو ہے ایک دن پہلے جو اپنے آپ کو بڑا خوشحال سمجھ رہا تھا اور بڑا خوش تھا کہ میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرے اخراجات سارے بآسانی پورے ہو رہے ہیں، 4 لاکھ تنخواہ آتی ہے، اتنی سیونگ میں کر رہا ہوں، اگلے ہی دن جب اس کو جواب نوکری سے ملا، اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب جو پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ کب تک چلیں گے، آگے نوکری ملے نہ ملے۔ اب اس کے خیالات بدل گئے، ایک دن پہلے خیال کچھ تھا، اگلے دن کچھ اور ہو گیا۔ یہ اللہ ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے۔ تو مال مائل ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے اس کا مال چلا جاتا ہے، مال ساتھ نہیں جاتا۔ صرف وہی مال کارآمد ہے جو آپ نے کھا لیا یا آپ نے آگے بھیج دیا۔ ہاں، اگر پھر اس کی مثال میں یہی دیا کرتا ہوں، آپ باہر ملک میں ہیں، پیسے بہت سارے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کو ڈیپورٹ کر دیں تو پیسہ بھی لانے نہیں دیں گے۔ آپ کا صرف وہی پیسہ آپ کے کارآمد ہوگا جو آپ پاکستان پہلے سے بھیج چکے ہیں اکاؤنٹ میں، وہ آپ کو ملے گا، جو وہاں ہے وہ نہیں ملے گا۔ بالکل ایسے ہی دنیا کے اندر جو آپ کا پیسہ آپ کے پاس ہے یہ آپ کا نہیں ہے، آپ نے جو استعمال کر لیا وہ آپ کا ہے، یا آپ جو اگلے اکاؤنٹ میں جمع کرا چکے ہیں وہ آپ کا ہے، یہ تو وارثین کا ہے، یہ تو پیچھے والوں کا ہے۔ تو مال مائل ہو جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ دوسرا، مال کو مال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مال کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے، ہاں، مال کے لیے مائل ہو جاتا ہے، اس لیے مال کو، پیسے کو مال کہا جاتا ہے کہ انسان مال کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ پیسے زیادہ ملتے ہیں نوکری تبدیل کر دیتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے اس کے ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پیسے سے کام بن جاتے ہیں۔ تو پیسے کے ذریعے، مال کے ذریعے انسان مائل ہوتا ہے، اس لیے مال کو مال کہا جاتا ہے۔ والبنون، بیٹے۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے، بیٹے کہا، بیٹیاں نہیں کہا، بیٹیاں نہیں کہا۔ اولاد میں تو بیٹے بیٹیاں دونوں ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے صرف بیٹوں کا ذکر کیا، بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ بیٹیوں کو اس زمانے میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو کفار تھے، مشرکین تھے، غیر مسلم تھے، وہ سارے کے سارے بیٹی کے پیدا ہونے کو معیوب سمجھتے تھے، بیٹی کو اپنی عزت میں کمی کا سبب سمجھتے تھے۔ اور آج بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو بیٹی کو عزت کی وجہ نہیں سمجھتا، بیٹوں کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں، بڑی دعوت کرتے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر چھوٹی سی مٹھائی تقسیم کر کے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو تم ہی اپنے لیے نعمت نہیں سمجھتے، قابل زینت نہیں سمجھتے، تو ان کو ہم نے بھی ذکر نہیں کیا، ہم نے بھی صرف ان کو ذکر کیا جن کو تم بھی قابل فخر سمجھتے ہو، اور وہ بیٹے ہیں تمہارے۔ کون ہیں؟ بیٹے ہیں۔ دوسری بات، اللہ فرما رہے ہیں والمال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو بیٹیاں ہیں وہ دنیاوی زندگی کی رونق نہیں ہیں، وہ تو زینت خانہ ہیں، وہ تو گھر کی رونق ہے، اس کو تم نے کہاں دنیا کی زینت بنا دیا۔ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ گھر کی زینت ہوتی ہے، بازار کی زینت نہیں ہوتی، محفل کی زینت نہیں ہوتی، ہاں، باہر کی زینت نہیں ہوتی، فیکٹریوں میں نوکریوں میں بھیجنے کے لیے زینت نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی تو گھر کی زینت ہوتی ہے۔ اس کو جھاڑو پوچھا آتا ہو، اس کو کھانا پکانا آتا ہو، گھر داری کرنی آتی ہو، یہ اس کے لیے زیب و زینت کی بات ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ میری بیٹی فلاں جگہ جاب کرتی ہے، میری بیوی جاب کرتی ہے، اس پر فخر کرتے ہیں لوگ، بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔
بھئی کتنی آپ کی اولادیں اتنی ہیں، اچھا میری فلاں بیٹی یہ کام کرتی ہے، فلاں بیٹی یہ کام، فخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ فخر کی چیز اللہ فرما رہے ہیں زینت الحیات الدنیا جو ہے وہ مال اور بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو بیٹیوں پر اس بات پر دنیاوی کاموں کے اندر فخر کرنا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہاں دنیاوی کام کرنا منع نہیں ہے، دیکھیں دو باتیں ہیں، کہیں آپ لوگ یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر بھیجنا بیٹیوں کو یہ قرآن منع کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زینت کی بات نہیں ہے، فخر کی بات نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر بننا چاہے بنے، کہیں جاب مجبوری میں کرتی ہے کرے، جائز ہے شرعن، پردے کے ساتھ جائے، حجاب کے ساتھ جائے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت باہر نکلتی ہے، جاب بھی کرتی ہے، سودا سلف بھی لیتی ہے، بازار بھی جاتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس بات کو قابل فخر کے طور پر بیان کرنا یہ قابل مذمت ہے کہ یہ فخر کی بات نہیں ہے، مجبوری کی بات ہے، ضرورت کی بات ہے۔ ہاں فخر کی بات کیا ہے؟ بیٹے ہیں، لہذا اللہ نے بیٹوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور بیٹوں کو حرث دنیا کی کھیتی بنایا ہے، اور اعمال صالحہ کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے۔ ہاں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی کھیتی عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مال اور بیٹوں کو اللہ دنیا کی کھیتی بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ بھی بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ مال کا اگر حق ادا کیا جائے تو آخرت میں فائدہ مند ہے، مال کی اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو آخرت میں فائدہ مند ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو آخرت میں فائدہ مند ہے۔ اسی طرح بیٹے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہیں، آپ کی جو ہے وہ سہارا بنیں گے، آپ کی شان کا سبب بنیں گے، آپ کے لیے قابل فخر ہوں گے، آپ کے لیے پیسہ کما کر لائیں گے، معاشرے میں آپ کی عزت کا سبب بنیں گے، آپ کی طاقت اور بازو بن جائیں گے آپ کے بیٹے۔ دنیا کی کھیتی ہے۔ اور آخرت کی کھیتی کیسے ہے کہ یہ بیٹے اولاد اگر نیک ہو تو اولاد ماں باپ کے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے گی، ان کی تمام نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ آخرت کی کھیتی بھی ہے۔ فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے مال اور بیٹے یہ دنیا کی کھیتی ہیں، اور جو اعمال صالحہ ہیں یہ آخرت کی کھیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ مال اور بیٹے اور اعمال صالحہ ان سب کو دنیا کی کھیتی بھی بنا دیتے ہیں، آخرت کی کھیتی بھی بنا دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی فائدہ مند، آخرت میں بھی فائدہ مند بنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیز۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ چھپانے کی چیز۔ فرمایا کہ ہم اردو زبان میں عورت کہتے ہیں تو عورت ہے ہی چھپانے کی چیز۔ اگر ہم اس کے معنی پر ہی غور کر لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے کہ ہم اپنی عورتوں کو ظاہر نہ کریں، ظاہر ہونے پر فخر نہ کریں، ہم اس کو چھپانے پر فخر کریں، پردہ کرانے پر فخر کریں، چار دیواری میں رکھنے پر فخر کریں، ہم اس کو باہر رونق، بازار کی رونق، محفل کی رونق بنانے پر ہم فخر نہ کریں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ بچوں کے دل کے اندر صحابی بننے کا شوق ہو، بچوں کے دل کے اندر عالم مفتی بننے کا شوق ہو، بچیوں کے اندر صحابیات کی طرح بننے کا شوق ہو۔ وہ یہ کہ کیونکہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، نادان ہوتا ہے، اس کو تو نہیں پتہ صحابی کون ہے صحابیہ کون۔ آپ اس کو واقعات سنائیں، اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی ایسا بنوں۔ پھر آپ پوچھیں کیا بننے، کہے گا میں صحابی بنوں گا۔ بچی سے پوچھیں کیا بنوں گی، کہے گی صحابیہ بنوں گی۔ اب اس کو نہیں پتا کہ ہم بن نہیں سکتے، لیکن جذبہ دل میں آئے گا، اور جب بڑے ہوں گے تو ان کے اندر جستجو ہوگی کہ ہم ان کی طرح بنیں، ہم ان کی طرح بنیں، تو خود بخود صحیح رخ پر آ جائیں گے، اور وہ جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں وہ کام ہم سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو بازار کی اور محفلوں کی زینت کے بجائے گھر کی زینت بنائیں، اور اسی کے مطابق ہم ان کی تربیت بھی کریں۔ عورت کو بعض لوگ کہتے ہیں پردہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، مرد خود نیک بن جائے، عورت خود نیک بن جائے، عورت کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بالکل اس کی مثال یوں ہے جیسے یوں کہا جائے کہ کھانے کو کھایا نہ جائے، کھانے کو کھایا نہ جائے، پانی کو پیا نہ جائے، تو یہ عقل کی بات ہے؟ نہیں، کھانا ہوتا ہی کھانے کے لیے ہے، پانی ہوتا ہی پینے کے لیے ہے، تو عورت ہوتی ہی پردے کے لیے ہے، عورت ہوتی ہی پردے کے لیے ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں انشاءاللہ زندگی بڑی آسان ہو جائے، اس لیے کہ جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو ہمارے لیے دوسرے کو سمجھانا آسان ہوگا، اور جب ہم دوسرے کو سمجھائیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اپنی بات میں پختہ ہو جائیں گے، اور جب ہم اپنی بات میں پختہ ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اپنے عمل کے لیے دوسروں کو سمجھائیں،
اپنے عمل پر استقامت کے لیے دوسروں کو دعوت دیں. یہ نہ دیکھیں کہ ابھی میرے گھر میں ماحول ہے یا نہیں، میرے گھر کی بچی بیوی بہن ماں پردہ کرتی، یہ نہ دیکھیں، بس آپ دعوت دینا شروع کر دیں. ہاں دوسرے مردوں کو بھی دعوت دیں، گھر میں خواتین کے سامنے بھی بات رکھیں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. خود نہیں کر سکتے دوسروں کو کہہ سکتے ہیں. اگر خود دعوت دیتے دیتے بھی چلے گئے تو قیامت کے دن کم از کم یہ عذر تو ہمارے پاس ہوگا کہ اللہ ہم نے کوشش تو کی تھی، ہم نے کوشش تو کی تھی. بالکل اس چڑیا کی طرح جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی تو وہ اپنی چونچ میں لا کر پانی ڈال رہی تھی. اس کو پتہ تھا کہ آگ بجھے گی نہیں، لیکن میں آگ بجھانے والوں میں تو شامل ہو جاؤں گی، میں ساتھ دینے والوں میں تو شامل ہو جاؤں گی. بالکل یہی جذبہ لے کر آج ہمیں دین کی بات کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ فتنے بہت زیادہ ہیں، دجال کے فتنے منہ کھولے ہوئے ہیں، ہر طرف مختلف انداز میں فتنہ ہے. دینداروں کے لیے دین کے انداز میں فتنہ ہے، دنیا داروں کے لیے دنیا کے انداز میں فتنہ ہے. بازار جاؤ تو وہاں الگ انداز ہے، ہر جگہ ہر محفل کا فتنہ الگ ہے. تو اس لیے فتنوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اچھی بات کو سمجھیں، سیکھیں، اس بات کو آگے کرنا شروع کر دیں. اس بات کو اتنا ہی کریں جتنا سنیں، اپنی طرف سے ملائیں نہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بات لیتے ہیں اور کچھ اپنے قصے بھی ملا کر آگے بات کرتے ہیں. تو بعض مرتبہ اس بات کے ساتھ وہ قصہ منسلک نہیں ہو رہا ہوتا تو بات غلط ہو جاتی ہے. ایک دفعہ جو ہے رائے گنج مرکز کے اندر ایک عالم بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ یہ بات فرما رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ بہت یہاں پر جب اختلاط ہوتا ہے اور بعد میں کارگزاری سنی جاتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے قصے ایسے سنے جاتے ہیں کہ جو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ وہ قصے کہاں سے آئے ہیں. اور پھر کہنے لگے اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ ساتھی یہاں پر 4 مہینے چلے لگانے کے لیے آتے ہیں اور بیانات سنتے ہیں، مختلف جگہ پر باتیں سنتے ہیں. اب بعض مرتبہ وہ پورا بیان سنتے نہیں ہیں، قصہ تھوڑا سا سنا، آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو آدھا قصہ بیچ سے گزر گیا، آخر کا سن لیا تو وہ آخر کا اور ابتدا کا ملا کر ایک نیا قصہ بنا لیتے ہیں. اور بعض دفعہ کسی سے سنا ہوتا ہے، اس نے آگے منتقل کیا اپنے الفاظ میں تو وہ قصے کی حیت بدل جاتی ہے، آگے بات منتقل ہوتے ہوتے کچھ اور ہو جاتی ہے. تو اس لیے بھائی علماء سے بات کو سنیں اور اس قصے کی اگر تصدیق کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں، ورنہ کسی عالم با مستند سے اگر سنتے ہیں تو وہ تصدیق شدہ ہے بات. اس بات کو اتنا ہی منتقل کریں جتنی آپ سنیں، جتنی اس کے اندر بات ہو اتنی ہی منتقل، اپنی طرف سے اس کے اندر فضائل اور عواقب کو نہ ملائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات صحیح بھی جائے گی اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور مشکلات ہماری کم ہو جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ اعمال صالحہ. اعمال صالحہ کیا ہے؟ نیک عمل، نمازیں نیک عمل ہے، اسی طرح اچھی بات کرنا یہ نیک عمل ہے، ذکر اذکار کرنا نیک عمل ہے، پاکیزہ کلام، سب سے پاکیزہ کلام کون سا ہے؟ کلام اللہ. اس کے بعد احادیث مبارکہ، اس کے بعد اچھی باتیں، یہ پاکیزہ کلام، یہ بھی نیک اعمال ہے. یہ تمام چیزیں نیک عمل. ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رات کو اٹھ کر محنت کرنے سے عاجز ہو، اگر تم دشمن کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو تو تم اس بات سے عاجز نہ رہو کہ تم یہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ کلمات اعمال صالحہ ہیں، باقیات الصالحات ہے، باقی رہنے والا نیک عمل ہے. تو گویا کہ تسبیحات بھی نیک عمل ہے، تو ہم تسبیحات کا بھی اہتمام کیا کریں. اور یہ حدیث ایک نہیں ہے، کئی احادیث میں یہ بات ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب 3 چیزیں جو ہیں یہ تو ہماری تسبیحات فاطمہ میں بھی ہیں جو ہم فجر و عصر کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کلمہ رہ گیا لا الہ الا اللہ، صبح شام ایک تسبیح کا ہم اس کا اہتمام کر لیں. صبح بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آخر میں جا کر محمد رسول اللہ کو بھی ملا لیں ساتھ، یا پورا کلمہ پڑھنا چاہیں تو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ زیادہ تر تسبیحات کے اندر صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، تو اس کی بھی تسبیح پڑھیں گے تو کلمے کی تسبیح شمار ہوگی. آپ صبح شام پڑھ لیں، صبح شام نہیں پڑھ سکتے تو صرف صبح پڑھ لیں یا صرف شام کو پڑھ لیں یا دن میں جس وقت ملے، لیکن پڑھیں ضرور. تو اگر یہ عمل بھی ہم کر لیں ساتھ تو یہ بھی اعمال صالحہ میں سے ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی دیکھی خشک، آپ نے اس کو پکڑ کر ہلایا، اس کے پتے تیزی سے گر گئے، خشک تھی. تو آپ نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے ہی جھاڑ دیتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے یہ پتے جڑ گئے، اتنی تیزی سے اس کے گناہ کم ہوتے ہیں.
گناہ مٹ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان تسبیحات کا بھی ہم اہتمام کریں۔ آخری بات، آج کل جو ہمارے حالات ہیں اس پر، کہ ہمارے جو حالات ہیں، رسومات، بدعات، مختلف چیزیں، اور ہمارا جو عمل کم ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ سننے کی وجہ سے، سنی سنائی بات ہم آگے منتقل بھی کرتے ہیں، اس پر ہم یقین بھی کر لیتے، اور عقل استعمال نہیں کرتے، چاہے وہ دین کے بارے میں ہو، چاہے وہ دنیا کے بارے میں ہو، چاہے وہ اپنی ذات کے بارے میں ہو، چاہے کسی کی ذات کے بارے میں ہو۔ آج کل سنی سنائی بات پر ہم بہت جلدی یقین کرتے ہیں، اور جو انسان بھی ایسا کرتا ہے وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے، اس میں فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، وہ غلطی پر ہوتا ہے۔ کس طرح؟ وہ ایک شخص جو ہے سفر میں تھا، پہلے زمانوں کے اندر سفر بھی قافلوں کی صورت میں یا اونٹوں پر ہوتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا جانا، تو پہلے زمانے میں لوگوں کے گھر بھی بہت ہوتے تھے، کہیں پر بھی جاتے تھے مہینہ مہینہ قیام کرتے تھے۔ اب ایک بندہ اپنی جہاں بیوی بچے تھے وہاں سے اس نے سفر کیا، اپنے گاؤں چلا گیا۔ آج کل کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے شہر میں رہتے گاؤں چلا گیا۔ اب وہاں گاؤں میں جو ہے کسی نے آ کر اس کو اطلاع دی کہ بھئی خبر آئی ہے تمہارے گھر سے، اور خبر یہ آئی ہے کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی، تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی۔ ہائے میری بیوی بیوہ ہو گئی، پریشان ہو گیا۔ اب اس نے سب فون کھڑکا دیے، خط لکھ دیا لوگوں میں، بھئی میرے لیے غم کی خبر ہے، کیا ہے بھئی میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ اب لوگ اس سے تعزیت کرنے آ رہے ہیں، لوگ سوچ نہیں رہے کہ بھئی بات کیا ہو رہی ہے، اس سے تعزیت کر رہے ہیں، بھئی بڑا افسوس ہوا آپ کی بیوی جو ہے بیوہ ہو گئی، اسے تعزیت کر رہے ہیں، اس کے پاس آ رہے ہیں، اس کے غم ہلکا کر رہے ہیں اس کا۔ بیوی بیوہ ہوتی ہے پتہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر مر جاتا ہے تو بیوی بیوہ ہوتی ہے، تو زندہ ہے، تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ تیرا یہ غم تھوڑی ہے، اگر تیری بیوی بیوہ ہوگی تو تیرا غم تو نہیں، تو مر چکا ہوگا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں میں نے کہ میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی، میں تو زندہ ہوں۔ اب وہ ابھی یہ بات کر کے ہٹا تھا، ایک بندے نے کہا تھا، اتنے میں اور کچھ جاننے والے آ گئے، کہنے لگے ہمیں خبر ملی آپ کی بیوی جو ہے بیوہ ہو گئی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ جا کر ذرا میل ملاقات کر لیں۔ پھر رونے بیٹھ گیا۔ ہاں، تو پھر اس کو کسی نے کہا کہ بھائی ابھی تو تجھے سمجھایا ہے۔ کہنے لگا کہ یار تم اکیلے یہ بات کر رہے ہو نا، یہ سارے جو مجھ سے آ کر تعزیت کر رہے ہیں یہ پاگل تو نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ ہے جبھی تو کر رہے ہیں، میری بیوی بیوہ ہوئی ہے جبھی تو آ رہے ہیں میرے پاس، تم اکیلے یہ بات کر رہے ہو، باقی کوئی نہیں کر رہا۔ بالکل یہی بات آج ہے، ایک بندہ حق بات کرتا ہے، باقی سارے غلط بات کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو کیا کہتا ہے، یہ سارے پاگل ہیں جو غلط بات کر رہے ہیں، جو ایک کر رہے ہیں وہ غلط ہے، حالانکہ اس کی صحیح ہے، باقی سب کی غلط ہے۔ تو آج فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اتنی ساری غلط باتیں پروپیگنڈے سن کے ہمارا دماغ اتنا پک چکا ہے کہ صحیح بات کو ہم غلط سمجھتے ہیں اور غلط بات کو ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ سب اس پر ہے، حالانکہ سب کا ایک طرف ہونا یہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ حق کی دلیل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیے، آپ کی سیرت پڑھیے، صحابہ کی سیرت پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں حق پر والے تھوڑے سے تھے اور جو ناحق تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ آج بھی مسلمان تھوڑے سے ہیں اور باقی اقوام جو ہے وہ کثیر ہیں، اور کچھ مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہو گئے ہیں، وہ سب کی سبھی غلط ہیں۔ اگر آپ اکیلے حق پر قائم ہیں تو بھی آپ ہی حق پر ہیں، آپ ہی کامیاب ہیں۔ کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہ دیں، پروپیگنڈوں کی طرف نہ جائیں، ہر ایک کی بات پر کان نہ دھریں۔ ہم صرف اپنے ذہن میں ایک ہی بات رکھیں، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے۔ اللہ کی مرضی صرف مجھے مطلوب ہے، لوگوں کی مرضی مطلوب نہیں ہے۔ بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ خود اپنی عقل سے سوچو، دوسروں کی باتوں میں نہ آؤ، دوسروں کی باتوں پہ دھیان نہ دو۔ جو دوسروں کی باتوں پہ دھیان دیتا ہے وہ اپنی سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ وہ جیسے ایک مشہور ہے نا بات کہ کوّا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ آج مسلمان جو ہے اپنی چال بھول گئے ہیں، دوسروں کی تقلید میں، دوسروں کی پیروی میں اپنی چال بھول بیٹھے، اور اتنا چلے کہ آج حرمین کے محافظ کہ جو اپنے آپ کو خادم الحرمین کہلواتے ہیں، وہ لوگ ہی اس کام پر چل پڑے، اس راستے پر چل پڑے جس سے وہ روکنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے، جس سے روکنے کے لیے جن کو محافظ بنایا گیا تھا۔ آج وہی حساب ہو گیا کہ چور کو ہی مال کا چوکیدار بنا دیا، آج بلی کو ہی دودھ کا پہرے دار بنا دیا۔ آج یہ مثالیں ساری سمجھ میں آتی ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ حالات کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا۔ جانا کہاں تھا، چلے کہاں گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ سب ہونا ہے،
یہ سب ہونا ہے۔ اور کیوں ہونا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر جگہ فتنے پھیل جائیں گے، ہر جگہ ہر چیز آ جائے گی، تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی، مکہ اور مدینہ ہی محفوظ رہیں گے، باقی سب جگہ سب ہونا ہے۔ تو سعودی عرب میں جو بھی ہو رہا ہے وہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، بالکل قریب وقت آ گیا ہے۔ ہاں، دجال کی آمد کا وقت بالکل قریب ہے، امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان قریب آنے والے ہیں، لہذا اس کی تیاری اگر چاہتے ہیں تو موت کی تیاری کیجئے، آخرت کا استحضار کیجئے اور ہر وقت اللہ سے دعا مانگیے، اللہ فتنوں سے حفاظت فرما اور خاتمہ بالایمان فرما۔ ان دو دعاؤں کا اہتمام کر لیں، جس لمحے بھی یہ دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔